ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انصاف علی خان صاحب جو پاک اور انجینئرنگ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. 18 مہینے کا انجینئرنگ ویزا کیا یہ کہتے ہیں وقت یہ ایک ورکنگ ویزا ملتا ہے. آئی تھنک مجھے صحیح یاد ہے 476 سے کچھ کرنا ہے. اس میں انجینئر خاص کر پاکستان سے بہت آ رہے ہیں. تو میرے پاس وہ صرف 18 مہینے آ رہ سکتے ہیں. وہ ان کو 18 مہینے کے اندر اندر جو نا جاب تلاش کرنی ہے, فیلڈ میں آنا ہے اور پھر پی آر مل جائے گی. پی آر. ہم صرف پاکستانی انجینئر کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے میں نے ایک انڈین آپ کی طرف ریفر کیا تھا, مجھے یاد آ گئی بات. ایک ہم نے انڈین کو کیا ہے, شری لنکن کو کیا ہے. ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ انجینئرنگ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہمارے پاس دوسری کمیونٹیز کے بھی آتے ہیں نا تو موسٹ ویلکم. جتنے انجینئرز ابھی ہماری بات سن رہے ہیں وہ گھبرائیں نہیں. انصاف علی خان صاحب موجود ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی میرے پاس کوئی انجینئر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی تو میں ان کی طرف ریفر کرتی ہوں. تو یہ بات سنتے ہیں. آداب, میں ہوں شفق جعفری اور اس وقت آپ ہمارا خاص پہچان کا شو دیکھ رہے ہیں, پہچان وتھ شفق. پہچان وتھ شفق میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے خاص پرسنالٹیز کو لے کر آئیں جو آسٹریلیا میں اس وقت پاکستانی کمیونٹی کا نام روشن کر رہے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے واقعی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے بہت ساری راہیں کھل رہی ہیں, اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو میرے ساتھ اس وقت پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا, جب آپ نام لیتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. بالکل جی ہاں. جو یہ پریزیڈنٹ بننا جو ہے نا وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سارا وقت, پیسہ, وسائل سب خرچ کرنے پڑتے ہیں. پھر جا کے آپ کسی ایسی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں جس کا پیشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی, اپنے لوگوں کے لیے راہیں استوار کرے اور بہت ایسی مشعلیں روشن کرے جس سے ان کی آنے والی نسلوں کے سارے اندھیرے جو ہیں وہ مٹ جائیں اور مر جائیں. تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انصاف علی خان صاحب جو پاک اور انجینئرنگ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. اور یہ جتنا ثقیل نام ہے نا اتنا ہی ثقیل کام ہے. تو پہلے میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں بلایا, بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی. سر مہربانی نہیں, مہربانی آپ کی کہ جو ہم آپ سے جانیں گے چیزیں. سو جیسا کہ پاک اور انجینئرنگ ایسوسیشن, اچھا ایک انجینئر کا نام آتے ہی ذہن میں نا خیال آتا ہے کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخصیت اور کوئی بہت ہی مشکل کام. تو انجینئر بننا کہ بہت مشکل ہے؟ انجینئر بننا ظاہر مشکل تو ضرور ہے, لیکن بہرحال لوگ بن جاتے ہیں. اب ہوتا پاکستان کے سسٹم میں جو آپ کو فرسٹ ڈویژن لانی پڑتی ہے, خاص پرسنٹیج لانی پڑتی ہے, اور اس میں دو ہی کیٹیگری ہوتی ہیں, یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے ایچ ایس سی میں. تو یہی دو پروفیشن ہمارے زمانے میں خاص طور پہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نا یہ دو پرومیننٹ ہوتے تھے. تو ہم نے انجینئرنگ سلیکٹ کی کیونکہ ہمارا. اچھا, بڑے خواب دیکھ کر لوگ انجینئر بن کر یہاں آتے ہیں. اسی سلسلے میں آگے آپ سے بات کروں گی. پہلے آپ نے یہ خواب خود دیکھا تھا یا آپ کے پیرنٹس نے دیکھا تھا؟ آپ کا انٹروڈکشن لے لوں گا, پہلے میں جان لوں انصاف علی خان صاحب کون ہے, کس نے ان کو انجینئر بنایا؟ میں بیسیکلی ایک سیلف میڈ آدمی ہوں. میں میرا خیال ہے 9 سے میں اپنا خود ایجوکیشن اپنی کر رہا ہوں. یار دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ نا. آپ ذرا سنیں, 8-9 سے آپ کیا کرتے تھے؟ ٹیوشن پڑھاتے تھے؟ ٹیوشن پڑھاتا تھا میں, اور اپنی ایجوکیشن میں نے خود کی ہے. ظاہر ہے ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے, تو میرے والد صاحب کو تو انجینئرنگ کے متعلق کچھ پتہ بھی نہیں تھا نا میرے سے. ان کو تو آئیڈیل تھا کہ ایچ ایس سی کر لو, ٹائپ سیکھ لو, اور اس کے بعد جو نا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لگ جاؤ. میں نے کہا نہیں, میں نے انجینئرنگ کرنی ہے. تو اس کے بعد میں نے جب ایچ ایس سی کیا تو میرا انجینئرنگ کالج کے اندر اسکالرشپ پہ داخلہ ہوا. زبردست. کون سے انجینئرنگ کالج میں؟ میں داؤد انجینئرنگ کالج میں. اچھا, داؤد انجینئرنگ کالج میں. میرا ایک بھانجا بھی وہاں سے پڑھا ہے. اچھا, مطلب پہلے میں نے فرسٹ ایئر کے لیے مجھے کہتے ہیں اسکالرشپ مل گئی تھی. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان نے میرے پر بڑا احسان کیا ہے کہ میری جتنی بھی ایجوکیشن پاکستان میں ہوئی ہے نا زیادہ تر اسکالرشپ ہوئی ہے. اوہ مائی گاڈ. یہ بھی آپ دیکھیں, یہ پہلی دفعہ میں انصاف علی خان صاحب سے یہ بات سن رہی ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا پاکستان کا میرے پر بڑا احسان ہے. اس لیے آپ کمیونٹی ورک کرتے ہیں کہ پاکستان کا احسان اتار سکیں. کوئی تو پازیٹیو بولا, شکر. نہیں, پاکستان کا احسان تو بہرحال ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے. ہماری مسلم امہ کو ایک نئی شرح جو دی تھی وہ پاکستان نے دی تھی.
کیونکہ میرے بہت سارے عزیز و اقارب پاکستان ہندوستان میں ہیں، لیکن میں ان کی جو اور اپنی حالت دیکھتا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر قائد اعظم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو ہمیں وہ اپارچونیٹیز نہیں مل پاتی جو ہمیں پاکستان نے دی۔ تو یعنی پرو قائد اعظم، پرو پاکستانی، یعنی وہ سوچ آپ کی وہ ہے۔ اچھا آگے سفر کرتے ہیں آپ کا۔ آپ نے داؤد انجینئرنگ کالج سے اپنے کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے انجینئرنگ کی ہے؟ میں نے انجینئرنگ کی تھی میٹلرجی میں، پھر اس کے بعد میں نے مختلف جگہوں پہ جاب کی، کراچی شپ یارڈ میں، پیپلز اسٹیل میں، پاکستان اسٹیل میں 13 سال وہ ایز اے ٹی انجینئر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا انجینئرنگ ٹیکنالوجیکل مینجمنٹ میں، پھر میں واپس آ گیا۔ پھر 90s میں آپ کو پتا کراچی کے حالات بڑے خراب تھے، تو میں نے ایسے تکلفاً ایک فوٹو اسٹیٹ اپلیکیشن پہ آسٹریلیا کی مائگریشن اپلائی کر دی۔ ان شریف آدمی نے 6 مہینے میں مجھے اپلیکیشن دے دی۔ تو آپ نے خود سوچا آسٹریلیا آنے کا فیصلہ آپ نے خود کیا؟ ہاں، آسٹریلیا آنے کا فیصلہ میں نے خود کیا، کیونکہ میں آسٹریلیا کی جیولوجیکل کنڈیشن ڈالتا تھا، مجھے اس کی ویلتھ کا پتا تھا۔ ہم یہاں سے آلریڈی جو آئرن اور وغیرہ امپورٹ کرتے تھے، تو مجھے پتا تھا کہ آسٹریلیا کیا ہے۔ آپ نے ریسرچ کی ہوئی تھی آسٹریلیا کے لیے؟ ویری گڈ۔ تو میں نے میرا انفارم ڈیسیجن تھا، اسی لیے میں اپنی ساری کشیں جلا کر آیا تھا، میں ریزائن وغیرہ کر کے آیا تھا۔ میں ایسے نہیں ہے کہ 2 کشیں، اس کا مطلب ہے آپ بڑے مطلب یہ نا پلان کر کے اور پھر اپنے ڈیسیجنز کو اون کرتے ہیں۔ سو آپ کا ڈیسیجن کیا کہتا ہے، مطلب آپ کی سوچ اب کیا کہتی ہے کہ آپ کا یہ ڈیسیجن صحیح تھا؟ میرا ڈیسیجن بالکل صحیح تھا، اور مطلب پاکستان کے علاوہ میں اس کنٹری کا بھی جتنا شکر ادا کروں کہ ہمیں انہوں نے بڑے دونوں ہاتھوں سے ہمیں ویلکم کیا۔ سیکنڈ آپ نے مجھے امپریس کرنے والی بات کر دی ہے کہ آپ نے یہ جو دوسری کنٹری جس نے ہمیں گود لیا اس کا بھی آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے میرا بڑا پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا یہاں پہ آنے کا، مائگریٹ کرنے کا نا۔ ہمیں ہر ایک فیسلٹی ہر سب کچھ دی۔ صرف یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انجینئر آتا ہے نا، وہ انڈسٹری میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتا، اس کو یہاں کا لوکل ایکسپیرینس بہت چاہیے۔ میں اسی طرف آ رہی تھی آپ کو، کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہم خواب دیکھتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر زیادہ تر بنتے تھے، بڑی فیکٹریاں کھلی ہوئی تھی ڈاکٹر انجینئر بنانے کی پاکستان میں، لیکن وہ بن جاتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ اور شعبے نظر آئے ہمیں، انجینئرنگ کے بھی بہت سارے شعبے نظر آئے، لیکن ان شعبوں میں جائیں کیسے؟ اب یہاں کے بچوں کو تو اپرچونٹی مل جاتی ہے، جو وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں پاکستان سے، اتنی محنت سے پڑھ کر آتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا آپ کا ڈیسیجن بہت صحیح تھا، اس وقت شاید آپ جب آئے ہوں گے تو جابس زیادہ تھیں یا لوگ کم تھے یا کیا تھا؟ نہیں، اس وقت حالات بہت خراب تھے، اس وقت پاور ٹریڈنگ کا زمانہ تھا، اور اس وقت ہمارا جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 18-19% تھا، اور جاب جو تھے نا بی ایچ پی نے 22,000 ورک فورس سے 7,000 پہ لے آئے تھے۔ پال کیٹنگ کا بہت مشہور سینٹینس تھا، وی ہیو ٹو ہیو ریسیشن، تو اس دور میں آئے تھے، تو حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور ورک ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو لوکل انڈسٹری کے ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو کوئی جاب نہیں پوچھتا تھا۔ سو ابھی آپ نے جو ایسوسیشن بنائی اس سے لوگوں کو مل رہی ہیں بہت آسانیاں، لیکن ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ جانیں گے پاک اوز انجینئرنگ ایسوسیشن کے بارے میں۔ ایک کلپ دیکھ لیجیے، اس کے بعد ملتے ہیں۔ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے، ذہین ذہنوں کا مرکز، جہاں سے ہر سال اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان فارغ التحصیل ہو کر مختلف ممالک میں اپنی قابلیت کا سکہ جماتے ہیں۔ وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو پردیس میں صحیح سمت کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایسی جماعتوں کا وجود جو نوکریوں کے حصول کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ سال قبل آسٹریلیا میں پاک اوز انجینئرنگ ایسوسیشن کی بنیاد رکھی گئی، جس کے بانی انصاف علی خان صاحب نے پاکستانی انجینئرنگ کی تربیت اور روزگار کے راستے کو آسان کرنے کا بیڑا اٹھایا، جو قابل تحسین ہے۔ پاک اوز انجینئرنگ ایسوسیشن میں مختلف شعبوں کے پاکستانی انجینئرز فری آف کاسٹ، بلا امتیاز، مذہب و لسانیت، نوجوانوں کو مفید مشورے اور کامیابی کے راستے فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل۔ پہچان ٹی وی کی جانب سے پاک اوز انجینئرنگ ایسوسیشن کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں اور خراج تحسین۔ ویلکم بیک۔ تو ہم بات کرتے ہیں اب کی جو ایسوسیشن انہوں نے بنائی، وہ ایسوسیشن کیا کام کر رہی ہے، اس ایسوسیشن کا مقصد کیا ہے؟ پہلے کس ویژن کے ساتھ آپ اترے ادھر میدان میں، کیونکہ بہت ساری ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں
اور ان ایسوسیشن کا کام ہے کمیونٹی ورک کرنا یا کمیونٹی کو انگیج کرنا. آپ کا تو نام ہی بڑا ثقیل سا ہے نا, مشکل سا نام ہے. یعنی آپ نے تو ایک طرف ویسے یہ آسانی بھی ہے کہ آپ نے ڈائریکشن دے دی کہ میں کام کروں گا انجینئرس کے لیے. سو اس میں آپ نے انجینئرس کے لیے سوچ لیا کہ ان کو جابس دلائیں گے. اتنا آسان تو اسٹل نہیں ہے. پہلے آپ کا مشن کیا ہے اور ویژن کیا ہے؟ دیکھیں میرا جو مشن ہے اور ویژن جو ہے نا, میرے پرسنل ایکسپیرینس سے جو میں نے 11 مہینے جاب لیس یہاں پہ رہا ہوں, سب سے بڑی باٹم لائن جو ہے نا کہ کسی بھی انجینئر کو جو لوکل ایکسپیرینس ملے. اور دوسری بات یہ کہ جب اور ہمارے بہت سارے انجینئر ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ میں کام نہیں کر سکے, کچھ لوگ ابھی تک ٹیکسی چلا رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کسی انجینئر کو جو کسی دوسری فیلڈ میں جاتے ہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپارچونیٹی اور یہ میرا پیشن تھا کہ اگر مجھے قدرت نے موقع دیا تو میں ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں گا جہاں پہ جو انجینئر مائیگرینٹ ہے ان کو جو ہے ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ ورک فورس میں داخل کیسے ہوتا ہے. ورک فورس میں داخل یہاں میں ایک بات بتا دوں ناظرین کہ ہم اس سے اعتراض نہیں کر رہے کہ کون جو ہے انجینئر ہوتے ہوئے ٹیکسی چلا رہا ہے یا سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے. میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس پہ گائیڈ کری ہوتی ہیں. ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ورک ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن جن کے پاس ڈگری ہے وہ تو کام کر سکتے ہیں نا. یہ ان کے لیے چھوڑ دیں کہ جن کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل صحیح. اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کی تعلیم ہے نا, جس پہ حکومت نے اور آپ کے والدین نے پیسہ خرچ کیا ہے, وہ تعلیم آپ کے ضائع ہوتی ہے. آپ ایک بہت ہی پروڈکٹیو, وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو آپ کسی کا حق مار رہے ہیں وہ جاب کر کے جو دوسرا آدمی کر سکتا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پوٹینشیل دیا ہے, آپ اس سے زیادہ بہتر جو کمیونٹی کو سرو کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ اس طرف اس ڈائریکشن میں جائے جہاں پہ آپ کی کوالیفیکیشن ہر چیز میچ کرتی ہے اور آپ زیادہ اس کو کہتے ہیں وہ کور کر سکتے ہوں, اور تو اس فیلڈ میں آپ جائیں تو بہتر ہے. آپ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے آسٹریلیا کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے تو بہت اچھی بات کر دی. دیکھیں جتنے انجینئرز ابھی ہماری بات سن رہے ہیں وہ گھبرائیں نہیں. انصاف علی خان صاحب موجود ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی میرے پاس کوئی انجینئر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی تو میں ان کی طرف ریفر کرتی ہوں. تو یہ بات سنتے ہیں اور اب ان سے جانیں گے کہ وہ مدد کیسے کرتے ہیں اور کس طرح آپ کو آپ کی مطلب ورک کی طرف دھکیلتے ہیں. کب وجود میں آئی ہے آپ کی ایسوسیشن؟ ہم نے یہ 5 سال پہلے بنائی تھی. تو اس کے بعد میرے گھر پہ بیٹھ کے بنی تھی. ہم 7-8 آدمیوں نے شروع کی تھی اور ماشاءاللہ ہمارے اس وقت تو 2-3 آبجیکٹیو اور بھی تھے کہ نہ صرف جہاں پہ جاب پرووائڈ کرنا بلکہ ہمارے پاس بڑے ایکسپیرینس انجینئرس کا جو ہے نا ایک ٹیلنٹڈ پول ہے جن کا 20-25 سال ہو گئے اور وہ آسٹریلیا کے اندر بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. ہم نالج اور اسکلز کو پاکستان ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس نالج سے پاکستان کو فائدہ ہو. اچھا, وہ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ جیسے مثال کا سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے, مختلف پروجیکٹ ہے, تو جو وہاں پہ ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ ایکسپرٹیز ہم یہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں, ان کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان کو جاب میں ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے بالکل نئے ہیں لیکن ہم ان پہ آلریڈی پروجیکٹ اور یہاں پہ کام کر چکے ہیں. سو یہ ریٹائرمنٹ والا فارمولا ہے یا جو انجینئر جاب پہ ہیں وہ بھی جائیں گے؟ نہیں, جو انجینئر جاب پہ وہ بھی جائیں گے. آپ کو بتاتا ہوں بیسک فلسفی کیا ہے. دیکھیں علم جو ایک دولت ہے, دولت کی زکوٰۃ واجب ہے آپ پہ. کیا بات ہے, خوبصورت ترین بات. تو اب آپ نے جب اتنا ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہے, آپ کے نالج ہے, تو اس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. اور بہترین ٹرانسفر یہ ہے کہ وہ ملک جس نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے پاکستان, اگر آپ اس کو فائدہ پہنچائیں تو وہ بہترین ٹرانسفر ہوگا نالج کا. تو ہم لوگ جو ہے, میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں پچھلے ہائی کمشنر سے, فارن نسین سے میری بات چیت ہوئی ہے. ہم اس بات پہ بھی تیار ہیں کہ ہم آن دا جاب رہتے ہوئے اپنی اینول لیو لے کے ہم وہاں کا پروجیکٹ پہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ جذبہ ہے آپ کے سارے ان میں, یہ جذبہ ابھی تک قائم ہے؟ جتنے بھی میری نسل کے لوگ ہیں نا بڑے محب وطن ہیں پاکستان سے, اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو یہ جذبہ ہر ایک میں ہے, ایسی بات نہیں. لیکن اس سے بہت ساری سوچیں میرے دماغ میں, تو بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہیں جس پہ میں بعد میں آپ سے عمل کروں گی. ایک تو جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھتے ہیں, ان کو بھی لا سکتے ہیں, اور جو نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں یا یہاں پہ آئے ہیں آسٹریلیا میں, ان کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا ڈبل, پاکستان میں بھی ادھر بھی, تو دونوں طرف سے فائدہ ہے. آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چل گیا. مثال کے طور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میٹریلس وغیرہ میں سب بڑا کام کیا. بالکل. اور وہ اب آ کے جو نا
कहते हैं रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, तो मैं उनको पोषण कर रहा हूँ। हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, वेबिनार करते हैं, तो मैं उन लोगों को लेकर आता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को शेयर करें यंग इंजीनियर से, ताकि उनका उसके दो फायदे हैं। एक तो रिटायरमेंट के बाद जो आदमी साइकोलॉजिकली जो अपने आप को समझता है कि मैं खत्म हो गया, तो उस चीज को उसके ब्रेन से वो बुरा ही नहीं होगा क्योंकि वो काम कर रहा है स्टिल। एक तो ये फायदा होगा, दूसरा उसकी जो नॉलेज है वो जो है यंग जनरेशन काम आएगी। बिल्कुल तो हाँ, इसीलिए हम जो है टेक्निकल वेबिनार करते हैं, उसमें लोगों को इनवाइट करते हैं। हमने हाई कमीशन के साथ मिलकर वेबिनार किए इंजीनियर्स के लिए, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के साथ मिलकर यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के वेबिनार किए हैं, और हमने मैक्वारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किए हैं। तो हम उससे कुछ करते रहते हैं, और ताकि तो आपने एक जो है मैं अपना फायदा देख लूं, ऑस्पैक वुमेन एसोसिएशन के साथ आपने एक सेमिनार करना है, हम सारी फीमेल इंजीनियर्स ला के देंगे आपको, और पहचान टीवी आपको करेगा सपोर्ट। नहीं, मुझे ये आइडिया आ गया क्योंकि मैंने आपको एक दो फीमेल्स इंजीनियर्स के बारे में बताया था, तो हम उसकी तरफ आएंगे वापस। अच्छा, पहले आपकी एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। 5 साल से आपकी एसोसिएशन क्या क्या काम कर रही है, आपने एक तो ये बता दिया, साथ में जो नए लोग आते हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? उसका ये है कि हमारी वेबसाइट है, उससे थ्रू, और कहते हैं हमारा एक कहते हैं वो है ईमेल एड्रेस है president.pa@gmail.com, और उसके अलावा जो है हम जो है मेरा नंबर सबके पास है, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमें अपना CV वगैरह भेजें। हमसे अभी पिछले परसों ही 2 इंजीनियर आए जो मेरे घर पे आए हुए थे, जो आजकल कहते हैं 18 महीने का इंजीनियर का वीजा मिल रहा है, उसमें पाकिस्तानी लड़के बहुत आ रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, ये तो बताएं, तो काम की बात है। 18 महीने का इंजीनियरिंग वीजा क्या? ये कहते हैं ये एक वर्किंग वीजा मिलता है, तो आई थिंक मुझे से याद है 476 ऐसे कुछ कहलाता है वो, उसमें इंजीनियर्स आज के पाकिस्तान से बहुत आ रहे हैं। तो मेरे पास वो सिर्फ 18 महीने आ रह सकते हैं, वो उनको 18 महीने के अंदर जो ना आप जॉब तलाश करनी है, फील्ड में आना है, और फिर PR मिल जाएगी। PR वंडरफुल। तो ये इस पे आपने मेरे साथ अलग प्रोग्राम करना है। तो उसके ऊपर जो है कल 2 इंजीनियर आए थे मेरे पास, तकरीबन 20-25 इंजीनियर आए हुए हैं, तो हम उनको गाइड कर रहे हैं कि आपका जो क्रिसमस का पीरियड है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अरे वाह, कौन कौन सी स्किल्स को, क्योंकि अभी तो एम्प्लॉयमेंट कोई भी नहीं हो रही है ना, तो अभी इस पीरियड को क्यों जाया करें, तो कौन कौन सी कहते हैं स्किल्स आपने लेनी है, किस किस चीज की आपको जरूरत है, और किस किस तरह से आपको अप्रोच करना है, कौन कौन सी कंपनी में अप्रोच करना है। कल मैं तो करीबन 2 घंटे जो है 2 इंजीनियर के साथ में लगा हुआ, उनको मैंने यही गाइड किया है। क्या आपने ये छुट्टियों के सीजन सिर्फ घूमने में नहीं लगाना, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो फ्रेश वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकला है, वो 18 महीने वाला वीजा अवेल कर सकता है? सॉरी, मुझे तजस्सुस हो गया। नहीं, वो कर सकता है बिल्कुल, बल्कि उसमें कोई वो नहीं है कि आप क्या कितना आपका एक्सपीरियंस है, क्या वो आप फ्रेश होंगे जब भी उसे, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, ये इमिग्रेशन वाले लोग ज्यादा बनाए कि उन कुछ पॉइंट्स हैं वो आप सिक्योर कर लें, तो उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए आपको इंडस्ट्री में जाना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन, मैं कौन से जनरल और हाई कमिश्नर से आपको भी इस वक्त कॉल करने वाली हूँ इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ये इंसाफ अली साहब जो है ना, इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सोचिए कितने सारे इंजीनियर्स हैं जो आ जाएं 18 महीने वाला वीजा लेके, और आपके पास इतने सारे इंजीनियर्स हैं जो एक्सपीरियंस है, वो उनको किसी ना किसी जगह पे रेफर कर सकते हैं, या वो कैसे एंटर होना है ये बता देंगे, तो फिर तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। यही हम कर रहे हैं कि हम उनका जो हम करते हैं कि जब हमारा उनका CV आता है, पहले तो हमको CV खुद चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों को CV लिखना नहीं आती। ये मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। दूसरी बात है कि वो यहाँ की मार्केट को नहीं जानते। यहाँ की मार्केट जो ये देखना चाहती है कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब वो 10 साल पहले आपने क्या किया था, 15 साल पहले, उससे उनको इंटरेस्ट, क्योंकि उनको वो कैचिंग वर्ड्स होते हैं कुछ, और उनको एग्जैक्टली जिस फील्ड में उसमें उसी के हवाले से बात करनी है। हम अपनी सारी, मुझे लगता है CV में बहुत सारी अपनी जिंदगी भर की चीजें लिख देते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन जिनकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस जो रेलेवेंट नहीं है, आप वो चीज लिखे जो रेलेवेंट है, तो हम जो वो देखना चाहते हैं, तो उसको, और CV जो शॉर्ट होना चाहिए। हम 2 से 3 पेज के ऊपर CV को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम उसको हेल्प करते हैं कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड है जो तुम्हें डालने हैं अपने एप्लीकेशन में, वो हमको बताते हैं। उसके बाद जो है, बल्कि हमने एक वेबिनार किया था कि हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड हाउ टू एड्रेस द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो हमारे, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो उसमें हमारे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं जो डायरेक्टर हैं स्टेट लाइब्रेरी के अंदर IT के,
انہوں نے وہ ویبینار دیا تھا کیونکہ لوگوں کو بہت ہائر کرتے ہیں اور وہ کافی سکسیزفل رہا تھا. تو یہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. تب ان کے سی وی کو کرنے کے بعد پھر ہم کو بتاتے ہیں کون کون سی فیلڈس آپ سے ریلیونٹ ہیں, تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. تو ہم ان کا کام آلریڈی کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ اپلائی نہیں کرنا ہے, تو آپ نے اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر جانا ہے. اچھا, وہ بھی آپ نکال کے دیتے ہیں. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو اس سارے پروسیس میں؟ کسی بھی آئی آپ اس کو کتنے دن میں کمپلیٹ کرتے ہیں؟ اور کم از کم 1 دن تو لگ ہی جاتا ہے. ہم جو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں ہفتہ بھر کہیں گے. نہیں, اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تمہیں یہ کریکشن کر کے لے کر آنی ہے. پھر ہم اسے انڈسٹری بتاتے ہیں کہ اسی انڈسٹری میں وہ کرو. اور کیونکہ مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈوانٹیج دیا ہے, کیونکہ میں ہر ایک میری نیچر آف جاب ایسی ہے کہ میں ہر ایک انڈسٹری میں نئی انڈسٹری میں روزانہ جا رہا ہوتا ہوں. میں آڈیٹر ہوں, سسٹمز آڈیٹر. تو مجھے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ریسورسز کی کمی کتنی ہے, کس فیلڈ میں ہے, تو مجھے گائیڈ کرنے میں ان کو آسانی رہتی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے میری جو نیچر آف جاب ہے. نہیں, بلیسنگ آپ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ جب انصاف علی خان صاحب موجود ہیں اور پاک اوز انجینئرنگ ایسوسی ایشن موجود ہے, تو آپ کے انجینئر ضائع نہ جائیں, وہ ٹیکسی نہ چلائیں, وہ کسی اور کے لیے ٹیکسی چلانے کا کام چھوڑ دیں اور آئیں اور جانیے کہ انصاف علی خان صاحب کیسے کام کریں. چھوٹا سا ایک کلپ اور دیکھیے اور ان کے سارے ایونٹس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. On Saturday, 25th of November 2023, Pak Australia Engineers Association (PAE) held its annual function at the Himalaya Function Hall in Granville. The purpose of the event was to describe PAE, its goals, highlight their achievement in the past year, and recognize the service of senior engineer and community organization and individuals. Mr. Syed Abdul Ghani Aziz, Secretary of PAE, was the MC for the event, which commenced with the recitation and translation of the Holy Quran. The president of PAE, Mr. Insaf Khan, gave the welcome note to get the sequence of event started. He briefly described PAE and the impact being made in the engineering community. The main event of the night was a presentation by Siraj Mughal, an executive committee member of PAE, who explained artificial intelligence and its engineering application. It was a technical presentation showing major AI developments in engineering, construction, mining, and harvesting. The event concluded with closing remarks from PAE's president, who thanked its sponsor, attendees, and guests, and recognized the media partners. Welcome back. اور آپ دیکھیں, میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں, یقیناً آپ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے. جتنے جہاں بھی آپ کے پاس موجود ہے انفارمیشن میں کہ کوئی ہے جو انجینئر ہے, اس کو جاب نہیں ملی, اس کی فیلڈ پتہ نہیں کون سی انجینئرنگ ہے, لیکن آپ نے بات کری انصاف علی خان صاحب سے. لیکن یہ سوال میں آپ سے کروں, انجینئر سے سوال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا, لیکن مجھے تو اس کمیونٹی کے حوالے سے آسانی ہے. مجھے بتائیں, ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئر, ایک میکینیکل انجینئر, ایک سول انجینئر ہے. آپ کے پاس آ کے سب کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ کیونکہ آپ کا شعبہ تو ایک انجینئرنگ کا ہوا نا. نہیں, میری ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے نا, اس میں مختلف فیلڈس ہیں. آئی ٹی سے بھی ہیں, سول کے ہیں, میکینیکل کے, الیکٹریکل کے ہیں, اور مختلف فیلڈ کے لوگ ہیں. تو جب ہمارے پاس ایسا کوئی پروفائل آتا ہے تو ہم اس ریلیونٹ انجینئر جو ہے نا اس کے پاس بھیجتے ہیں. تو مطلب مختلف فیلڈ کے اندر ہے ہمارے پاس جو ہے نا, کوئی کمی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو مختلف فیلڈ کے اندر اچھے خاصے سینئر لوگ کام کر رہے ہیں. بہت سارے پاکستانیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بہت ساری جو کمپنیز کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں, اور وہ لوگ وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. نہیں پتا, مجھے بھی کچھ ایکنالج میں کسی کا ریسنٹلی آیا تھا اور میں نے کہا تھا اتنی بڑی پوسٹ پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انجینئر ہونے کے بعد تھوڑی واقعی اکڑ آ جاتی ہے, یا بندہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ کمیونٹی کے باقی لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرتا, ملتا نہیں ہے؟ نہیں, وہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں, وہ اکڑ نہیں ہوتی ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ذرا شائی اور ذرا علیحدہ میں رہنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ میرے ہسبینڈ سافٹ ویئر انجینئر ہے, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرتے, انصاف صاحب بھی کہتے ہیں بات ہی نہیں کرتے ہو. اور دوسرے وہ پروڈکٹیوٹی پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو اگر کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, تو دے ول جسٹ, اور ان کو لگتا ہے, وہ ہر وقت مجھے لگتا ہے میرے ہسبینڈ کو دیکھ کے تو لگتا ہے وہ پروگرامنگ چل رہی ہے دماغ میں, اور وہ مجمع میں بیٹھ کے وہ اپنی سوچ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو کہتے ہیں یہ جو انجینئر ہوتے ہیں جن کا تھاٹ پروسیس بہت زیادہ ہوتا ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو گیا یا ڈیزائننگ کا ہو گیا, اس کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. میں ایک کمپنی ہے SKM جو ہے نا, اس کو آڈٹ کر رہا تھا. تو میں بم تھریٹ کو اس کو کہا کہ تم ایک تصویر رکھ دو یہاں پہ بم کی, اگر تمہارے پہ کوئی ایسا اٹیک آیا تو تم یہ تصویر دکھا دو.
تو وہ عورت مجھ سے کہتی ہے صاحب میں انجینئر کے ساتھ کام کرتی ہوں, یہ اپنے خیالوں میں ایسے گم ہوتے ہیں کیلکولیشن میں, یہ تو مجھے حل و حل نہیں کرتے, یہ وہ سائن کو کیا دیکھیں گے. تو یہ ایک ڈفرنٹ بریڈ ہوتی ہے, ان کا ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ اکڑ ہوتی ہے, کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خاص طور پر انجینئر ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے, بیگم کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں؟ آج تک کسی بیگم نے کسی ہسبینڈ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میرے بیگم کہتی ہے. چلیے یعنی گھر کا معاملہ تو بالکل سیم ہوتا ہے. اچھا یہ چیز ایک بہت اچھی سامنے آئی کہ جو پاکستان سے مائگریٹ کر آئیں گے وہ چاہے کسی بھی قسم کی انجینئرنگ کر آئے ہوں, پاک آز انجینئرنگ ایسوسی ایشن اس کو سپورٹ کرے گی. اور سپورٹ کرنے کے لیے ای میل ایڈریس آپ کو نظر آئے گا اسکرین کے اوپر, آپ کو وہاں پہ ای میل کرنا ہے. انصاف علی خان صاحب سے, آپ پہچان ٹی وی سے شفیق چاشتی سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں بھی ان سے کانٹیکٹ کروا دوں گی. شفیق ایک چیز آپ کو بتا دوں, ہم صرف پاکستانی انجینئر کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم نے میں نے ایک انڈین آپ کی طرف ریفر کیا تھا, مجھے یاد آ گئی بات. ایک ہم نے انڈین کو کیا ہے, شری لنکن کو کیا ہے. ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ انجینئرنگ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. تو اگر ہمارے پاس دوسری کمیونٹیز کے بھی آتے ہیں نا تو موسٹ ویلکم. لیکن اگر ہم اپنے ملکوں کے لوگوں کو گود لے لیں تو ہمارے پاس کام اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی بھی فرصت نہیں ملے. لیکن کوئی آئے تو ویلکم. مجھے واپس آؤں میں پاکستان کی طرف, کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے جو کہ میں دوسری ایسوسیشنز کو بھی کہتی ہوں کہ پاکستان سے آنے سے پہلے ہی آپ سے رابطہ ہو جائے اور آپ ان کی سی وی دیکھ کر ان کے راستے بنانا شروع کر دیں, تو آتے ہی ان کو ایک جو ہے نا ایک بہت زیادہ دھچکا نہیں لگے گا. بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جن سے شاید مذہبی اختلاف ہو آپ کا, لیکن ان لوگوں کے یہ سسٹم چل رہا ہے کہ جو آنے والا ہوتا ہے وہ 6 مہینے پہلے ہی بتا دیتا ہے میں اس ڈیٹ پہ لینڈ کر رہا ہوں, مجھے بتائیے کہ مجھے کیسے کیا کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے, اپنی فیلڈ میں جانے کے لیے. آپ کی ایسوسیشن کیا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, ایسا تھوڑا سا اسٹارٹ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ایک لڑکا جو پچھلے ہفتے میلبرن میں آیا ہے, اس نے 2 مہینے پہلے سے مجھ سے رابطہ شروع کر دیا تھا. اچھا, وہ ہماری ویب سائٹ دیکھ کے جو نا. لیکن اس میں اور دوسرا کام یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر کونسلیٹ آفس یا ہائی کمیشن جو ہے نا اگر ان کے پاس نالج ہے اور وہ ہم سے شیئر کر لیں کہ بھئی یہ لوگ آنے والے ہیں, تو ہم ان کے لیے جو نا کچھ پہلے سے اس طرح وہ شروع کر دیں. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کر دوں اس میں کہ کونسلیٹ کے پاس یا ہائی کمیشن کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہوتی کہ کتنے پاکستان سے مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں. ہاں, لیکن اگر وہ یہ پروگرام شروع کر دیں, میں چاہوں گی ہائی کمیشنر صاحب سے, کونسل جنرل صاحب سے بھی کہوں کہ وہ, کیونکہ جب بھی کوئی آتا ہے وہ سرچ کرتا ہے کہ کونسلیٹ کدھر ہے یا ہائی کمیشن کدھر ہے, اور بعض دفعہ ان کو اپنے ویزے لگوانے ہوتے ہیں یا اس طرح کے بہت سارے ٹیسٹ کروانے پیپر. اگر ان کے پاس وہ یہ اناؤنسمنٹ ہی اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں پاکستان ہائی کمیشن اور کونسلیٹ آف پاکستان کہ انجینئرنگ جو ہے انجینئرز جو ہیں ادھر آ جائیں, یہ انجینئرنگ ایسوسیشن اس سے بات کر لیں گے. ویمنس کے مسئلے ہیں تو آس پاک ویمن ایسوسیشن ہے. اس طرح اگر ان کو گائیڈ کیا جائے یا ان کو ایڈوائس دی جائے کہ وہ اس طرح کا ایک کوئی پروگرام بنا لیں جو بھی انجینئر آئے, تو مجھے لگتا ہے آپ کے پاس بھی بہت آسانی سے ایسا ہوتا بھی ہے. ظاہر صاحب جو ہے اس سلسلے میں کافی ایکٹیو ہیں, انہوں نے 2-3 ویبنار بھی کروائے جس میں ہمیں بھی انوائٹ کیا تھا اور ہم نے اس میں کہتے ہیں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اسی طرح سے جو ہے نا اشرف صاحب بھی اکثر رابطہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کو پراپر طور پر چینلائز کرنا جو ہے نا وہ میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن کیا آپ جو ینگسٹر ہیں جو نئے انجینئرز آئے ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیں اور ان کے ساتھ مل کے کر لیں؟ مجھے تو آپ کے توسط میں تو ینگ انجینئر کے لیے تلاش میں ہوں. اچھا بالکل, میں تو ہم تو ایسے چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو پلاننگ کا اور دوسرا کام ہو, اور باقی جو دوسرے کام ہے میڈیا پہ وہ کرنا یہ کرنا, اس سے ہمیں کوئی ینگ انجینئر مل جائے تو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ وہ پھر ہمیں صحیح طرح سے پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک ایڈوائز ہے, اور ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آپ نے بات کی پاکستان سے آنے والے انجینئرس کی, جو یہاں بچے جیسے جب ہائی اسکول پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد پیرنٹس بیٹھ جاتے ہیں بھائی اب کیا کرنا ہے, اٹار اچھا آ گیا تو کیا کرنا ہے, اٹار کم آیا تو کیا کرنا ہے. ان بچوں کو بھی گائیڈ کریں, کیونکہ جو اب آپ لوگوں کے تو سمجھیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, سو اب جو ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جو آگے بڑھ رہے ہیں, بہت مطلب کمیونٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو آپ کا ایک پروگرام ہونا چاہیے یہاں کی یوتھ کے حوالے سے, اور انہی یوتھ کو جیسے کہ جو میں گئی ہوں کچھ یونیز میں اور میں نے ان کی ایسوسیشنز بھی دیکھی ہیں جو انٹرنیشنل کالجز میں آئے ہیں, وہ الگ اسٹوڈنٹ جو یہیں پہ پڑھ رہے ہیں الگ,
उन स्टूडेंट्स को अगर आप अपने एसोसिएशन में कुछ खास जगह दे दें और उनको टास्क दे दें तो वो बच्चे बड़े आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। अभी मैकॉरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट की एसोसिएशन है पाकिस्तान जी बिल्कुल, हाँ, उसमें मैं गया था और उनके लोगों को रिप्रेजेंटेटिव हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट इशू। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी कोविड का जो इशू हुआ था, उसमें यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि जब आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं ना, तो आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे यंग इंजीनियर जिनकी डिग्रियाँ रुकी हुई थी, हमने उनको जो है ना इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो किया, उनको वर्क एक्सपीरियंस दिलाया और उनके वो मसला जो था वो क्लियर हुआ। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट फ्रंट, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो यंग इंजीनियर है ये फ्यूचर है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ। हमने तो कल को चले जाना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा रहनी है ना। और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोडक्टिव इंजीनियर्स लेकर आना सामने, उनको लेकर मतलब आपने जैसे कहा ना पाकिस्तान का कर्ज भी उतारना है तो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का भी कर्ज उतारना है, तो आपने दोनों तरफ से देखना है। अच्छा, तो कुछ यंग इंजीनियर मैं आपके हवाले करने वाली हूँ। एक लड़की आपको पसंद भी आई थी कि बच्ची बहुत अच्छी है, आप मुझे बताएं। तो इन इंजीनियर्स को मेरे ख्याल में वो एक उनको भी वर्क फोर्स में घुसने के लिए, जाने के लिए उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके लिए आप क्या करते हैं एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आप इनको कनेक्ट करवा सकते हैं जॉब के हवाले से? देखें, हम जो है इंडस्ट्री मिसाल के तौर पे मेरा जो लास्ट प्रोग्राम था आपने देखा होगा, उसमें 9 इंडस्ट्रीज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हुए थे। तो ज़ाहिर है वो हमारे फलसफे से कायल होते हैं। बैथस से एक बंदा आया, वायु से आया इतना ट्रैवल करके, तो वो हमारे फलसफे से कायल है। और हमने उनको माजी में बहुत सारी से हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ये माहदा हो चुका है कि उनको जब भी वर्क फोर्स की जरूरत होगी वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। अभी इंजीनियर जो असद साहब जिसका हम लोग तस्करा कर रहे थे, उनको हमने नेटवर्क से अभी उनको एम्प्लॉय करवाया है। तो हम लोग इस काम पर लगे रहते हैं और हमारे जो नेटवर्क है ना हमारे इंडस्ट्री से, उसमें हम लोग को वो करते रहते हैं। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो इंडस्ट्री को जो वर्क फोर्स चाहिए होती है वो उनको मिल जाती है, ठीक है ना। हमारा फायदा होता है कि हमारा आदमी वहाँ पे लग जाता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने एक लड़के को ऑरेंज में रखवाया और जब उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुमने हमें एक बहुत अच्छा इंजीनियर दिया है, तो आई वाज रियली प्राउड। मैं क्या मतलब उस लड़के पे भी मुझे फख्र हुआ कि एक हमारी एफर्ट से जो ना वो हुआ, एंड माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल। तो इस तरह से जो ना पाकिस्तान का इमेज भी बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल सही है, और कि इनके पास पढ़े लिखे इंजीनियर लोग हैं। थैंक यू सो मच, ये बहुत चीजें बहुत अच्छी रही हैं। आपके मिशन और विजन पे भी बात हुई, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो नए आते हैं यहाँ पर, उनको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा होता ऑस्ट्रेलिया का, उनके लिए क्या ऐसा मैसेज है जिससे उनका वक्त जाया ना हो? आते ही उनको क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि वो टेक्निकल नेटवर्किंग करें। टेक्निकल नेटवर्किंग कैसे होगी? अक्सर मैं जुमला सुनती हूँ, मिसाल के तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रुप है, क्योंकि वो नए नए आए हैं, उनको प्लेटफॉर्म ढूंढने में मुश्किल होती है। उनके कहते हैं उनके साथ ज्वाइन करने बहुत सारी एनईडी ग्रुप का एक एनईडी एलुमनाई है, दूसरे हैं, तो मुख्तलिफ यूटी का एक ग्रुप है, तो मुख्तलिफ ग्रुप है। आप किसी के थ्रू भी आ जाए, हमारे थ्रू आ जाए, तो नेटवर्किंग करें। दूसरी कि एक फोकस रखें अपनी फील्ड के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूं। ब्रेड एंड बटर के लिए लोग ब्रेड एंड बटर के लिए, और उसमें अगर आप कोई टेम्परेरी काम कर रहे हैं दैट्स फाइन, लेकिन आपने फोकस अपना रखना है कि मुझे जाना फील्ड में। तो यानी दिन का कुछ हिस्सा आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ या बात करनी है, फील्ड से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स में जाना है, या डेटा कलेक्ट करना है, या कुछ भी करना है, आप ये कह रहे हैं? दूसरी ये कि जो प्लेटफॉर्म है मिसाल के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर रेगुलरली जाए, और वो आप लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। कहते हैं जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, आज हमने एक और काम किया है, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेंट का एक सेपरेट डिवीजन बनवाया है। ओह गुड, जो सिर्फ माइग्रेंट इंजीनियर को डील करता है। गुड, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ना उसकी एक अचीवमेंट है। और उसी के देखते हुए हमारे लास्ट प्रोग्राम के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं, शी वाज देयर। ये पहली मर्तबा जो पाकिस्तानियों की हिस्ट्री में हुआ है कि कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियर एसोसिएशन, इंजीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, वो खुद आई है हमारे प्रोग्राम में।
ونڈرفل. تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ تھی اپنی. تو اس طرح تو مجھے لگتا ہے میرے ذہن میں تو بہت سارے آئیڈیاز آ گئے, صرف اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ کمیونٹی کے لیے اچھا کام ہو جائے. تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے انصاف صاحب. مجھے بتائیے کہ اب آپ کے آگے کے کیا پلان ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ ایئر میں 2024 بہت کچھ لے کر آنے والا ہے, کیونکہ جو اثر تھا کووڈ-19 کا وہ 23 میں ختم ہوا. اب 24 میں ایک نئی امیدیں, نئی سوچ آپ کے ایسوسیشن کا ایسا کرے گی جس سے بہت فائدہ ہو. ہمارے ایسوسیشن کا جو فیوچر کے پلان ہے اس میں کچھ تو ٹیکنیکل ویبینار ہے, تقریباً 7-8 ویبینار ہیں جو کہ ہاٹ ٹاپکس کے اوپر ہے. کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ سسٹمز آڈیٹنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن کا $1,000 خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ فری میں کرائیں گے. تو یہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم یہ فری میں کرائیں گے. تو سسٹمز کے اوپر ہے, مختلف ٹیکنیکل ٹاپکس کے اوپر ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر ہے. تو یہ سارے ہمارے تقریباً 10-12 جو ہے ویبینار جو ہے نا, ویبینار اور فیس ٹو فیس بھی ٹریننگ ہم کرائیں گے. یہ ہمارا پروگرام ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ہمارے جو اینول پروگرامس ہوتے ہیں وہ ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے ایک گروپ کی, یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کے اندر ایک ریسرچ لیبارٹری ہے جو ویکسین وغیرہ پہ اس کے اوپر کافی ریسرچ کرتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے لاسٹ ٹائم بات کی, ہمارے ویژن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ وی کین پارٹیسپیٹ. میں نے کہا آپ انجینئر تو نہیں ہیں لیکن آپ سائنٹسٹ ہیں. تو آپ وہ نیکسٹ وہ ہمارے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ he will be the guest speaker. واو زبردست, ایک نئی راستے آپ نے کھولے. وہ ماشاءاللہ وہ آسٹریلین ہے, وہ بڑے متاثر ہوئے اس سے, اور وہاں پہ وہ ایک کہتے ہیں سوئس ڈبل PhD ڈاکٹر بھی ہے. they are both willing to come to this platform. تو انشاءاللہ جو ہے کوشش جاری ہے, باقی اللہ میاں کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا کیونکہ آپ کے ارادے مضبوط اور روشن ہیں. تو یقیناً آپ سب کی راہیں روشن کریں گے. تو یہ تھے ہمارے انصاف علی خان صاحب, پاک اوز انجینئرنگ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے خواب بھی بڑے ہیں اور وہ خواب پورے بھی کر رہے ہیں. میرے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے, جنرل کمیونٹی کو, سارے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ایک تجربہ کار پاکستانی, ایک پروفیشنل بندہ جو اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے, وہ عام بندوں کے لیے جو انجینئر نہیں ہے میرے طرح, کیا پیغام ہے؟ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پازیٹیو تھنکنگ. پلیز تھنک پازیٹیو, اور جو کمیونٹی میں کام کر رہا ہے اس کی سپورٹ کر رہا ہے, لیگ پلی نہ کرے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں, آپ بھی ساتھ لگ جائیے, اپنے ٹیلنٹ پہ کام کیجیے. کیونکہ قدرت نے ہر ایک آدمی کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو وہ کام کرتا ہے. کچھ لوگ بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے بزنس مین ہیں, تو ہر ایک کی اپنے اپنے ایریا ہے, تو ان کو سپورٹ کریں. کیا بات ہے, ان کو سپورٹ کریں بس. یہ اگر ایک ہم لوگ ایک گلدستے کے معنی میں مختلف قسم کے پھول ہونے چاہیے. ہاں بالکل. ایک اگر کمیونٹی آرگنائزیشن ہے تو دوسری وومن کی آرگنائزیشن ہے, تیسری انجینئرنگ کی آرگنائزیشن ہے, پروفیشنل آرگنائزیشن ہے, بزنس کی آرگنائزیشن, ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے. تو یہ ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, اور ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے, سمجھے. تو لیگ پلی نہیں کرنی چاہیے, لائک فلنگ کیا جائے اور تھنک پازیٹیو. تو پازیٹیو بندوں کے ساتھ بیٹھیے جیسے انصاف علی خان صاحب ہے, تو آپ بھی پازیٹیو ہو جائیں گے, ہم بھی پازیٹیو ہو جائیں گے, راہیں آسان ہو جائیں گی. خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے, اپنے ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کو آگے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے ملک کی, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ آسٹریلیا ہے, ان کے لیے میں نے اور آپ نے مل کر کام کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. خوش رہیے, خدا حافظ.